ماحولیات کے عالمی صحافتی ادارے کلائمیٹ ہوم نیوز کی جانب سے COP27 سمٹ میں جو کلائمیٹ ایجنڈا کی تشکیل دینے والی 9 شخصیات کی ایک لسٹ جاری کی گئی ہے اور اس میں پاکستان کی وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان صاحبہ وہ سر فہرست ہیں. اب یہ COP27 جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے یہ کانفرنس اور اس میں شہری رحمان صاحبہ جائیں گی, مقدمہ رکھیں گی پاکستان کا, اور بنیادی طور پر دنیا کو ہم نے یہ باور کروانا ہے کہ پاکستان نے اس سال جس طرح کے سیلاب وٹنس کیے ہیں, جس طرح کے سیلاب پاکستان میں آئے ہیں, اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے. دنیا جو کچھ ماحولیات کے لیے کر رہی ہے, ماحول کو خراب کرنے کے لیے کر رہی ہے, اس کا اثر پاکستان پر آیا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے COP27 کا ایجنڈا کیا ہے اور اس وقت سیلاب زدگان کی صورتحال کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان صاحبہ. السلام علیکم شہری صاحبہ, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب یہ آپ کو COP27 سمٹ کی 9 اہم ترین شخصیات کی لسٹ میں سر فہرست رکھا گیا ہے, تو بطور وفاقی وزیر آپ جب اس سمٹ میں جائیں گی تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز اور توقعات کیا ہے؟ دیکھیے, آپ کا بہت شکریہ, لیکن سمٹ سے توقعات ہمیں تھوڑی سی مینیج کرنی پڑیں گی اس طرح کہ یہ جو COP سسٹم ہوتا ہے, کانفرنس آف پارٹیز والا سسٹم ہوتا ہے, وہ ہر ملک کا مطلب برابر ووٹ ہوتا ہے اور ہر ملک کا برابر ویٹو بھی ہوتا ہے. تو سمجھ لیں کہ ایک ملک جو ہے سارے فیصلوں کو روک سکتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم اس کا جز ہے اور ہمیں اتنی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے جس سے ہم ڈس اپوائنٹ ہوں. اور دوسری بات, لوگوں میں یہ ایک تاثر پھیلا ہوا ہے, غلط تاثر, کہ یہ کوئی فنڈنگ کانفرنس یا فنڈنگ سسٹم ہوتا ہے. نہیں, یہ 27واں ہے ایسا, اور یہاں کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی. یہاں اصل میں وعدے بھی ایسا سچ نہیں ہوتے, بس معاہدے ہوتے ہیں کچھ ممالک کے درمیان کہ ہم, اور سب کے بہاف پہ کہ ہم اتنا کم کریں گے اپنے پولوشن اور ایمیشنز جو ہیں, اپنا جو اخراج ہے گیسز کا ماحول میں, اس کو ہم کم کریں گے. تو اخراج کو کم کرنے سے یہ شروع ہوا ہے. اب اس پہ اور بہت سارے ایجنڈا, کیونکہ اس سے گرمائش پیدا ہو رہی ہے ہمارے ماحول میں, اس پلانٹ کے ماحول میں. تو ہم نے اس حوالے سے اب ہم نے بھی شروع کیا کہ دیکھیے, اس کو فارملی میٹیگیشن کہا جاتا ہے, یہ جو اخراج کو کم کرنا. اور اگر آپ نے درخت لگا دیا تو وہ اخراج میں کے لیے ٹریڈ ہوتا ہے, لیکن آپ جتنے بھی درخت لگا دیں, آج بھی رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ کے سائز سے بڑا اور انڈیا کے سائز سے چوگنے درخت بھی لگا لیں, جو اخراج ہوتا ہے وہ روکنا ہوگا. جو انڈسٹریل پولوشن اور ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ سے, کبھی ایگریکلچر سے ہوتا ہے, کبھی انڈسٹری سے ہوتا ہے, گاڑیوں سے ہوتا ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے کس طرح ہوتا ہے. لیکن ڈیولپ ممالک جو زیادہ اخراج کرتے ہیں, اور ہمارے جیسے ممالک جن کا کاربن فٹ پرنٹ 1% سے کم ہوتا ہے, ہمارے لیے تو یہ مقدمہ لڑنے کا ہے. اب یہ مقدمے لڑنے کا فورم ہے, یہاں پیسوں کا کوئی وہ نہیں ہوتا. کلائمیٹ فائنانس ہاں ڈسکس کی جاتی ہے براڈلی, جو بالکل منتقل نہیں ہوتی ہے. میں بھی بتا دوں, 20 سال میں پاکستان کو اتنا مشکل سسٹم ہے, 3 سال پروجیکٹس بیٹھے رہتے ہیں, وہاں سے جو آتا ہے تو اتنے سالوں میں 150 ملین لگ بھگ آیا ہے. اس سے زیادہ تو اس سال ہم نے اپنا BISP کو دے دیا $160 ملین, جیسے ہی فلڈ ہوا کلائمیٹ ریزیلینس فنڈز کے, کہ جی ظاہر ہے ہمیں فلڈ کے متاثرین کو دینا تھا کہ ان کا BISP فنڈنگ ان کو فوراً کیش ملے ان کے دہلیز پہ, دروازے پر. اچھا شہری صاحب, آپ سے تھوڑا سا فلڈز کی سچویشن کے حوالے سے بھی اپڈیٹ چاہیں گے. ظاہر ہے پاکستان نے کلائمیٹ فٹ پرنٹ تو اتنا نہیں جنریٹ کیا, لیکن فلڈ سے بہت بری طرح ہم افیکٹ ہوئے ہیں. تو وفاقی حکومت کی سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کی اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟ سیلاب زدگان ہمارا کانسٹنٹ فوکس ہے. سب سے پہلی ترجیح ہے, روز پرائم منسٹر چاہے زوم پہ ہو یا کہیں اور سے, وہ میٹنگ ضرور اس پر لیتے ہیں, نہیں تو کوئی اور لیتا ہے. ہم اس پر کانسٹنٹ پروگریس دے رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے جی, سندھ اور بلوچستان سب سے زیادہ متاثرین بچ گئے ہیں. ویسے بھی ان صوبوں میں 70 سے 80% زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. نارملی ہماری فلڈنگ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان سے, نارتھ سے شروع ہوتی ہے, وہاں کم ہوئی. اور یہاں آپ نے دیکھا جس طرح ایک ایسا مانسون آن اسٹیروئڈز آیا, جیسے سیکرٹری جنرل UN نے کہا, اور وہ 7 گنا زیادہ تھا کسی بھی دن سے جو ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہے. اور وہ پھر مہینہ بھر تواتر سے چلا ہے. تو پھر
ایک تہائی ملک تو ہمارا ڈوب گیا تھا نا، اور اس میں سندھ اور بلوچستان زیادہ تھے. ڈیمیج بھی وہیں ہوا ہے 70 سے 80%. گھر وہاں، بریجز، ریل ٹریکس، لوگوں کے اسکول، مطلب ہر چیز، کچھ نہیں بچا ہے. ابھی بھی بڑی بڑی جھیلیں ہیں وہاں پہ جو اب خود جنم دے رہی ہیں نئی ہیلتھ ایمرجنسیز کو جی. تو صحت کے حوالے سے بہت ایک وہاں کرائسس مچی ہوئی ہے، کیونکہ جو ہیلتھ کلینکس ہیں وہ تو ابھی بھی ڈوبی ہوئی ہیں، اور یہ پانی ڈرین نہیں کر رہا کیونکہ یہ ریور کے سسٹم سے نہیں آیا ہے، اور یہ ان راستوں میں نہیں ہے جہاں ڈرینیج ہمارے سسٹمز چل رہے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے علاقے سی لیول سے نیچے ہیں، تو پانی جائے تو کہاں دوسرے کے گاؤں میں جائے، وہاں بھی ایک پھر تباہ کاری ہوگی. تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مہینوں تک یہ پانی نہیں ڈوبے گا، لوگوں کی فصلیں ختم، ان کی روزگار ختم، ان کے مویشی ختم. تو لوگوں کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی مطلب ان کے لیے ایک ہاؤس گھرانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک سروائیول کی کرائسس بنی ہوئی ہے، اور ان کو ایک مستقبل کے لیے منصوبہ وہ مانگ رہے ہیں. وہ جو ہم کر رہے ہیں. ابھی بہت لوگوں کو ریسیٹل بھی کیا ہے، لیکن اب بھی آئی تھنک 4 یا 5 یا 6 کو ہمارا ریکنسٹرکشن پلان بھی آئے گا جو سارے صوبوں سے کنسلٹیشن میں ہو رہا ہے. لوکل اگر آپ نئی ویوز لیں گے تو پھر عجیب و غریب ہم اوپر سے پلان جو بھی دیں گے وہ صحیح نہیں ہوگا جی. ہر صوبے کی اپنی ضروریات ہیں. کے پی کی بالکل الگ ہوتی ہیں، مثلا سندھ سے، بلوچستان کی بالکل الگ ہوتی ہیں. تو سب کو اپنا اپنا پلان دینا ہوتا ہے، اور وہ اب دے چکے ہیں. اب وہ ان کو ایک مجموعی شکل دے کے ان کی کاسٹنگ کر کے بڑی بڑی ایکسرسائز ہے جی. تو یہ ہو رہی ہے پلاننگ، اور یہ بھی ریلیز ہوگا. اس کی بنیاد پر پھر ہم آگے ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن کا کام شروع کریں گے جی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب عالمی دنیا جو ہے اسے پاکستان کی اس حوالے سے کس طرح مدد کرنی چاہیے؟ دیکھیے، میں نے پچھلے سوال میں بھی اس کا اندیا دیا تھا. عالمی دنیا سے ہم مقدمہ ہی لڑ سکتے ہیں. ان کے مطلب بینکوں سے جا کے اپنا حق نہیں چھین سکتے ہیں جی. بات تو سمپل سی ہے. لیکن پاکستان کو بالکل اپنے آپ کے لیے، اسی لیے ہم ایڈپٹیشن جو ہے اس کو ایجنڈا پہ رکھنا چاہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جو ممالک ہیں جو زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور جن کے پاس کم مطلب اس قسم کے انفراسٹرکچر ہے، کم پریپیئرڈنس ہے، کم فائنینسنگ ہے، کم ٹیکنیکل کیپیسٹی، وسائل کم ہیں، تو اس صورتحال میں یہ ممالک پھر اپنی قوموں کو، اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنے فصلوں کو، اپنے بریجز کو، اپنے شہروں کو کس طرح بچا سکتے ہیں، جس کا بہت بڑا تخمینہ بنتا ہے. اسی فلڈ کے لیے، صرف فلڈ کے لیے 30 ارب ڈالر کا تخمینہ بنا ہے جی، جو میں اور آپ نے نہیں بنایا، ورلڈ بینک اور دوسروں نے بنایا. صحیح. تو یہ کافی بڑا ایک سم ہوتا ہے جو ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اہم فورم ہے. یہاں کوئی مطلب قانون کا خزانہ نہیں ہوتا، بلکہ جو پیسے یہاں کمٹ ہوتے ہیں وہ بھی میں نے ابھی بتایا کہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتے ہیں. لیکن پھر یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے. اگر ہم نہ جائیں، نہ بات کریں، تو دوسرے ممالک تو بالکل آزاد ہوں گے نا. پھر وہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اور پھر جو آپ کے شہروں میں، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے جنگلات میں جو آگیں جلتی ہیں، اور پھر آپ 53 ڈگری سینٹی گریڈ آپ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور پھر جو قحط سالی ہوتی ہے، پھر فلڈنگ ہوتی ہے، یہ سارے اثرات ہیں ماحولیاتی گرمائش اور تبدیلی کے. پاکستان چھوٹا ہے اس تبدیلی میں ایک حصہ دار، یعنی کہ 1% سے کم ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اب بچانے کی منصوبہ بندی شروع کریں جی. صوبوں کو زیادہ تر، اور یہ سب سے زیادہ منصوبہ بندی لوکل ہوتی ہے، سب سے زیادہ بجٹ بھی لوکل ہوتی ہے، ہمارا یہ تجربہ ہے. لیکن ان فورمز کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، نہیں تو پھر پتہ چلے گا آپ کے بازو والا ملک اتنی زیادہ پولوشن کر رہا ہے کہ آپ کچھ کہیں تو ایک UNGA کی طرح ہے، لیکن یہاں ایک ووٹ سب کا ہوتا ہے، لیکن ایک ویٹو بھی سب کا ہوتا ہے. اچھا، اب تک عالمی ممالک کی جو سیلاب زدگان کی امداد آئی ہے، اور حکومت کا کیا مطالبہ ہے، کیا امداد ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا. آپ سیلاب زدگان کا کیس پیش کرنے جا رہی ہیں، تو آپ کی نظر میں عالمی دنیا کو فوری طور پر کیا اقدامات لینے چاہیے سیلاب زدگان کے لیے؟
دیکھیے عالمی دنیا کو ادراک نہیں ہے کہ کیا قحط سالی، کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک، یعنی کہ 2 مہینے 3 مہینے قحط چلتا ہے، پھر آپ کے جنگلات جلتے ہیں، پھر آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پگھل رہے ہیں، بہت تیزی سے پگھلتے ہیں، اور پھر فلڈنگ. تو اس سے زیادہ کیا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ تو ہم اپنے ویڈیوز بھی لے کے جا رہے ہیں، سب کچھ ان کے میڈیا کے توسط سے بھی بہت ہماری کہانی باہر آئی ہے، اور وہ اس کہانی نے لوگوں کے دلوں کو دہلایا. جب میں جنیوا بیٹھی تھی، وہاں جب میں نے بات کی اور ویڈیوز دکھائے تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں. لیکن اب وہ ان کے یہاں بھی ابھی یو کے میں آپ نے دیکھا کہ فوڈ بینکس بن رہے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگ 3 دفعہ اپنے کھانا نہیں کھا پا رہے. تو یہاں تو 1 دفعہ نہیں کھا پا رہے لوگ. تو خوراک کی بھی ایک کرائسس بنی ہوئی ہے، اور کاسٹ آف لیونگ ایک کرائسس بنی ہوئی ہے ویسٹرن یورپ میں بھی اب یوکرین جنگ کے بعد. تو صورتحال کافی سنگین ہے جی دنیا میں. عالمی دنیا اس وقت اپنی ذمہ داریاں سمجھے نہ سمجھے، ہمیں تو اپنا مقدمہ لڑنا ہے. توقع اور بالکل غلط ہے کہ جی 100 بلین لے کے آ جائیں گے. نہیں، وہ پرومسز ہوئے تھے، وہ آج تک کبھی پورے نہیں ہوئے. وہ کبھی ایک ملک کے لیے نہیں ہوتے، وہ ساری دنیا کے لیے ہیں. تو آپ کو اس سے 100 ملین بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ بھی سال کا نہیں. تو یہ توقع ختم کر دیں. لیکن یہ سمجھ لیں یہ UN جنرل اسمبلی ہے کلائمیٹ ڈپلومیسی کی، اور کلائمیٹ ڈپلومیسی اس وقت ساری دنیا کا سب سے اہم ترین سبجیکٹ ہے. جی تھینک یو جی. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے COP27 سمٹ جو ہونے جا رہی ہے اس پر بات ہو رہی تھی.